بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بزرگوں، دوستوں، حضرات کرام، اکابرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ خیر خواہی ایک دین کی ہوتی ہے، آخرت کی، اور ایک ہوتی ہے دنیا کی۔ آخرت کی خیر خواہی یہ سب سے بڑی، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر مومن کی خیر خواہی کرے، دینی خیر خواہی ہو یا دنیاوی۔ لیکن دینی خیر خواہی یہ رتبے میں بلند ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ آپ حضرات نے قرآن پاک کی تعلیم پر نظم کیا، لوگوں تک قرآن صحیح پہنچ جائے، ایک بہت بڑا مبارک عمل ہے، اللہ اس کو قبول فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر میری امت میں وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت مولانا ابوالحق صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں دو رجسٹر ہیں، ایک رجسٹر وہ ہے جس میں نیک لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور ایک رجسٹر وہ ہے جس میں برے لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کام میں لگتے ہیں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، جو تعاون کرتے ہیں، کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں، مدرسین کی تنخواہ کا نظم کرتے ہیں، بچوں کے رہنے سہنے کا نظم کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ لوگ یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان سب کا نام اللہ کے ہاں بہترین لوگوں میں لکھ گیا، اچھے لوگ۔ فرمایا کرتے تھے اس دنیا کے اندر اگر صدر جمہوریہ کسی کو لکھ دے تو بڑھیا آدمی، پولیس کبھی ٹچ نہیں کرتی اس کو، کیوں؟ ارے صاحب صدر جمہوریہ نے لکھا ہے بڑھیا آدمی ہے، یہ ہمارے ہندوستان کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے شہر کا سب سے بڑھیا آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بڑھیا کہہ دیں، کیا کہنے؟ ہم اس کام میں لگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہے تم تو سب سے بڑھیا آدمی ہو، پھر بھی ہم چھوٹے سمجھتے ہیں۔ بہت اونچا کام ہے۔ حضرت قائد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے اونچے رتبے والے، بخاری پڑھانے والے، کیا کیا پڑھانے والے لائن سے لگے ہوں گے، اور یہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا یہ جنت جا رہا ہے۔ خالی بخاری پڑھانا ہے دین نہیں ہے، ان بچوں کو قرآن سکھانا، کلمہ سکھانا، دین کے راستے پر لانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے کابر نے، باقاعدہ علماء دیوبند نے اس کام کو کیا۔ ہر جگہ جو بھی جاؤ مکتب قائم کرو، بچوں کو قرآن سے ہی کراؤ، پڑھاؤ ان کو دیہاتوں میں، اور اب بھی ماشاءاللہ اس پر زور دے رہے ہیں۔ قرآن کے 4 حق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہے لفٹ، ایک ہے لیفٹ، ذرا سا فرق ہوا معنی بدل گیا۔ لفٹ کے معنی کچھ اور ہے، لیفٹ کے معنی کچھ اور ہے۔ انگریزی میں تو اتنا لحاظ ہو، اور قرآن کے بارے میں انگریزی کا ٹیوٹر رکھا جائے گا، چاہے اتنا مہنگا ہو، بڑھیا ہو، شاندار، ادائیگی بہت عمدہ ہو، اور قرآن کے بارے میں۔ اسی لیے میرے بھائی ایک حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہیں اپنے کو بڑا سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے۔ ایک وزیر تھا، بادشاہ کا وزیر، اس نے اپنے لڑکے کے لیے ایک صاحب کو رکھا کہ آپ میرے بچے کو قرآن پڑھا دیجیے۔ محنت کی، پڑھایا اس کو، حافظ قرآن ہو گیا ماشاءاللہ، بہت خوش۔ وزیر کو بہت خوشی ہوئی، اس نے بہت بڑی دعوت کی اس خوشی میں، اور انعام اعزاز سب کچھ دیا انہوں نے۔ ایمان کو
استاد صاحب کو بلایا اور کہنے لگا آپ نے بڑا احسان فرمایا، آپ نے ایسا بڑا کام کیا، بہت خوشی ہے مجھے۔ ان کی زبان سے یہ نکل گیا، ارے یہ کیا ہے، تو معمولی سا کام ہے۔ تواضع ان کی ساری میں کہہ گئے یہ تو معمولی سا کام ہے۔ وزیر نے کہا آئندہ سے آپ میرے بچے کو پڑھانے نہ آئیے گا، آپ اتنے بڑے عظیم کام کو آپ معمولی کام کہتے ہیں، اتنا اونچا کام نکال دیا، آپ کی نظر میں اہمیت نہیں اس کی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے آپ کو اس سے لگایا ہے، پیسہ تو نہیں مل رہا ہوگا، تنخواہیں یقیناً کم ہوں گی، لیکن جو اعزاز اللہ کے یہاں ہے معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس نے قرآن کو پڑھا حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قیامت کے دن یہ آئے گا، قرآن کہے گا باری تعالیٰ اس کا اعزاز فرمائیے۔ کیا اعزاز؟ عزت کا جوڑا پہنائیے، اللہ اس کو عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس کا اور اعزاز کیجئے، اب کیا اعزاز ہو؟ عزت کا تاج پہنائیے اس کو، اللہ عزت کا تاج پہنائیں گے اس کو۔ پھر قرآن کہے گا باری تعالیٰ اور اعزاز کیجئے، اب کیا اعزاز؟ قرآن کہے گا باری تعالیٰ آپ اس سے راضی ہو جائیے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جائے بہت بڑی دولت، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی آپ حضرات نے جو کام شروع کیا ہے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ واقعی بہت ضروری ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں سب اس لائن میں لگ کر کے یہ جو مغربی انداز کا مغربی تہذیب ہے دین سے دور ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کا کیا حق ہے، پڑوسی کا حق سب نہیں جانتے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرے لڑکے نے مجھ کو مارا ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں مارا ہے مجھے۔ یعنی لڑکا باپ کو مارے؟ جب بار بار کہا تو کہا اچھا یہ بتاؤ لڑکے کو تم نے کیا پڑھایا، کیا سکھایا؟ قرآن پڑھایا؟ نہیں۔ ادب سکھایا؟ نہیں۔ کرتا کیا ہے؟ صاحب وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیلوں کو لے جاتا ہے، یہ سب کرتا ہے، کچھ نہیں سکھایا۔ فرمایا خدا کا شکر ادا کرو اس نے تمہارا سر نہیں توڑا، سر توڑ دینا چاہیے، تم نے اس کو دین سکھایا ہی نہیں۔ علم وہی ہے جس سے آدمی کے اندر نکھار ہو، بھلے بری کی تمیز آئے، اچھا برا سمجھے، خیر سمجھے، شر سمجھے، ادب و تمیز سمجھے، چھوٹوں بڑوں کا ادب سمجھے ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم ویا مجیب دعوت المضطرین یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے یا اللہ جو لوگ اس کام کو لے کے چلے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام کارکنان کو اللہ خلوص اللہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کی سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی دینی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام جو سازشیں رچ رہے ہیں یا اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پر پلٹ دیجیے۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کی عزت کی زندگی نصیب فرما۔
ذلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما، خاص طور پر کشمیر میں یا اللہ وہاں پر ظلم زیادتی زیادہ ہو رہی ہے، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، ظالموں کو نیست نابود فرما۔ یا اللہ سب کے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، یا اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط فرما جو ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے، ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ظلم زیادتی کریں۔ یا اللہ بڑے فضل والے کرم والے ہیں، تمام مسلمانوں کے ساتھ کرم کا فضل کا رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی شرور فتن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔